اسی بنیاد پر رب ذوالجلال کا فرمان ہے سورہ نور میں آیت نمبر 63 ہے، اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، کن کو؟ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، عن امری، یعنی سرکار نے ایک طریقہ دیا کہ سیاست کیسے کرنی ہے، سرکار نے ایک طریقہ دیا کہ نظام کیسے چلانا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون دیا ہے زندگی گزارنے کا، اس سارے کو امر رسول کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتا ہے، آج لوگ بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ مذہب ہمارا اسلام ہے مگر سیاست ہماری فلاں کی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ رسول ہیں کہ جو ماننے والے ہیں، جنہوں نے جنت جانا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ان کے فیصلے کو فالو کرنا ہے، ان کے حکم پر چلنا ہے، ان کی سنت کے پیروکار بننا ہے، اور جو مخالفت کرتے ہیں وہ ڈریں کس چیز سے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ ان پر فتنہ نہ آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے، انہیں ڈرنا چاہیے، فتنہ نہ آ جائے، یعنی اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر۔ انفرادی طور پر لوگ کہتے ہیں میں یعنی فیشن پہ چل رہے ہیں، انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ قرآن میں یہ ہے، سنت میں یہ ہے، یہ ہے سنت رسول ہے، سنت رسول پہ عمل کر لو، تو سنت رسول کا سن کے وہ آگے سے مذاق کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ معاذ اللہ، اور کئی قسم کی آگے سے آوازیں نکالتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ سنت اتنی اہم ہے کہ جس نے ان کے امر سے، اللہ کہہ رہا ہے کہ امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کرتے ہیں، بال رکھنے میں، کپڑے پہننے میں، زندگی کی بود و باش میں، زندگی گزارنے کے نظام میں، طریقوں میں، انفرادی طور پر اپنی چائس میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے پھر وہ لمبی تان کے نہ سوئیں، وہ یہ دھیان رکھیں کہ ان پر فتنہ آئے گا اور یا پھر عذاب علیم آئے گا، اور اس کی پھر کئی صورتیں ہیں۔ اور ایسے ہی یہ جو آنے جانے والے حکمران ہیں ان کو بھی یہی مار پڑی ہے اور پڑتی جائے گی جب تک کہ اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں، کیونکہ اگر غازی ممتاز حسین قادری کو پھندے پہ چڑھانے والے امر رسول کے مخالف ہوئے تو ان کے لیے بھی ذلت ہے، اور آسیہ ملعونہ کو بھگانے والے امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن و سنت میں ہے اس کے مخالف ہوئے تو ان کے لیے بھی ذلت ہے۔ ابھی تو وہ کتنی ذلتیں ہیں جو عیاں نہیں، جو سامنے نہیں، جن کا ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو بہرحال اس سنت کے موضوع میں یہ جامع طور پر ابھی صرف آیات کی روشنی میں ہم بتا رہے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کیا فضیلت ہے، یعنی یہ سب سے بڑی فضیلت میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ اس کو ہمارے لیے دین بنایا گیا، ہمارے لیے نظام زندگی بنایا گیا، نظام بندگی بنایا گیا، اور پھر اس کی بنیاد پر آخرت میں سفارش ہونے والی ہے کہ یہ بندہ سنت پر عمل کرتا تھا لہذا یہ جنت کا مستحق ہے، اور یہ سنت کو چھوڑتا تھا اسے جہنم بھیجا جائے، یا اگر مذاق اڑاتا تھا تو پھر وہ کفر کر رہا تھا، محض تارک تھا تو پھر بخشش کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہاں فضائل سنت کے موضوع کو دیکھنا چاہیے۔